چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ بندی میں مزید تیزی آ گئی۔ چینی مصنوعات پر ٹیرف میں مزید اضافہ کر کے 145% تک پہنچا دیا گیا۔ دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس میں ایک بار پھر گراوٹ آ گئی۔ جاپانی سٹاک مارکیٹ میں انڈیکس 4.5% گر گیا۔ جنوبی کوریا کی سٹاک مارکیٹ میں کاروبار 1.7% کم ہو گیا۔ ہانگ کانگ اور امریکہ کی سٹاک مارکیٹس بھی مندی کی لپیٹ میں ہیں۔ عالمی منڈی میں سونے کی فی اونس قیمت $3,214 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ مزید جانتے ہیں سنو نیوز کے نمائندے محمد لقمان سے۔ لقمان، اس بارے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جو ٹرمپ کی طرف سے جو اعلان کیا گیا تھا کہ کچھ ممالک پر انہوں نے سسپینڈ کر دیا ٹیرف، لیکن اس کے بدلے میں چین پر انہوں نے ٹیرف بڑھا دیا۔ وہی جو ٹیرف 125% تھا اب 145% کر دیا گیا ہے۔ گویا کہ جو چینی پروڈکٹ کی جو رسائی تھی امریکی مارکیٹ تک تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ اس کی وجہ سے انٹرنیشنل جو اس کا سینیریو بڑا بدل گیا ہے۔ سٹاک مارکیٹیں دنیا بھر کی ہیں، ان میں گراوٹ بڑھ گئی ہے، چاہے وہ امریکی سٹاک مارکیٹ ہوں یا ایشیا کی سٹاک مارکیٹیں ہوں۔ وہاں پہ اس کا جو سلائیڈ ہے اور کافی سارا جو انڈیکس نیچے گر چکے ہیں۔ جاپانی سٹاک مارکیٹ میں انڈیکس 4.5% تک گر گیا۔ جنوبی کوریا میں بھی، ہانگ کانگ میں بھی، اور امریکہ کی اپنی جو سٹاک مارکیٹیں ہیں ان میں بھی گر گیا۔ بانڈ مارکیٹ نیچے جا چکی ہیں، لیکن جو ایک چیز بچ گئی ہے وہ سونا ہے۔ سونا چونکہ اس کو سیفسٹ ہیون کے طور پہ سمجھ آ رہا ہے، محفوظ ترین جگہ ہے سرمایہ کاروں کے لیے، اس لیے سونے کی ڈیمانڈ بڑھی ہے۔ اور جو قیمت ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ $3,214 فی اونس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اور یقیناً اس کی وجہ سے آج پاکستان میں بھی سونے کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے، جو کہ پہلے کئی ہفتوں سے جاری ہے، اور سونا مزید مہنگا ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے محمد لقمان، آپ کا بہت شکریہ۔ امریکہ نے چین پر عائد ٹیرف میں مزید 20% اضافہ کر دیا۔ امریکہ میں چینی مصنوعات پر اب ٹیکس کی مجموعی شرح 145% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اضافی ٹیکس کے صدارتی احکامات پر دستخط۔ امریکی صدر نے جوابی ٹیرف عائد نہ کرنے والے ممالک کے لیے ٹیرف معطلی کے 90 روز کے دورانیے میں مزید توسیع کا عندیہ دے دیا۔ چینی وزارت تجارت کی ترجمان نے کہا کہ دھمکیاں، بلیک میلنگ اور دباؤ نہیں مانیں گے۔ امریکہ سے برابری کی سطح پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ چین نے امریکی مصنوعات پر ٹیرف 34% سے بڑھا کر 84% کیا تھا۔ ٹیرف کا نفاذ اور پھر 90 روز کی توسیع۔ عالمی سٹاک مارکیٹس میں گراوٹ اور دوبارہ چڑھاؤ پر ڈیموکریٹ سینیٹرز نے کئی سوال اٹھا دیے۔ کانگریس سے تحقیقات کا مطالبہ۔ ڈیموکریٹ سینیٹرز کا کہنا ہے کہ سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ سے امریکی صدر کے اندرونی سرکل کو کتنا فائدہ پہنچا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے وال سٹریٹ ڈونرز کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سب تو نہیں کیا۔ کانگریس تحقیقات کرے، یہ کرپشن لگتی ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ کسی کو غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں۔ تارکین وطن کی ڈیڈ لائن میں کسی قسم کی توسیع نہیں ہوگی۔ پاکستان میں دہشت گردی کے روابط افغان شہریوں سے ملتے ہیں۔ تمام صوبوں میں افغان شہریوں کے لیے ٹرانزٹ پوائنٹس بنائے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ان لوگوں کو واپس بھیجا گیا جن کے پاس کوئی دستاویزات نہیں تھیں۔ دوسرے مرحلے میں افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو واپس بھیجا جائے گا۔ تیسرے مرحلے میں POR ہولڈرز کو واپس بھیجیں گے۔ کسی قسم کی کوئی ڈیڈ لائن میں ایکسٹینشن نہیں ہونے جا رہی، نہ ہوئی ہے اور نہ یہ ایکسٹینشن ہوگی۔ ہم نے کئی سال اپنے افغان بہن بھائیوں کی مہمان نوازی کرنے کے بعد یہ کیا فیصلہ، پاکستان کے مفاد میں کیا۔ جو اللیگل فارنرز تھے انہیں واپس بھیجا جانا تھا۔ پہلے مرحلے میں ان لوگوں کو واپس بھیجا گیا جن کے پاس کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ، کوئی رجسٹریشن موجود تھی۔ اس میں دوسرا فیس ACC افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز جو تھے ان کے لیے کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو واپس بھیجا جائے گا۔ اور اس کے تیسرے مرحلے میں POR، یہ جو اس سے پہلے سے کارڈز ان کے ہیں افغان نیشنلز کے، یہ تیسرا مرحلہ یہ ہوگا۔ بلوچستان کے صوبائی وزراء کی سردار اختر مینگل پر کڑی تنقید۔ مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ اختر مینگل دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، جمہوری لوگوں کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، قربانیاں دی ہیں، بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ صوبائی وزیر علی مدد جتک نے کہا بلوچستان کے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج 16 MPO کے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہے، تو خواتینوں کے سامنے چھپے ہوئے 3 MPO کے اس کے وارنٹ گرفتاری ہیں اختر مینگل کے، چھپا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی نے، وزیر اعلیٰ نے بڑی کوشش کی
बैक डोर से भी बातचीत चली, उसको कहा कि भाई हम आपको बाइज़्ज़त तरीके से शवानी स्टेडियम देते हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हम तमाम जमहूरी कुव्वतों से बात करने के लिए तैयार हैं। आपको पता है ये दहशत गर्दों का बीटी में सिर्फ अपना ड्रामा, अपना सियासी साख बचाने के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान से जीरो हो चुका है, वो आके बैठा हुआ है, वो भी ख़वातीन के पीछे। अगर हमने आपके साथ जो बैक डोर में बातें हुए, आप तो पब्लिक करते हो, हम अगर पब्लिक किया, अल्लाह गवाह बलूचिस्तान में अब मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं है।